بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ مقبوضہ وادی کے شہر سوپور میں معصوم بچے کے سامنے شہید کیے جانے والے نانا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور ان کو سپرد خاک بھی کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سوپور واقعہ کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، اس میں جو بھی ملوث ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ پچھلے روز سوپور میں المناک واقعہ پیش آیا جب بھارتی اہلکاروں نے 3 سالہ نواسے کے سامنے اس کے نانا کو گولی مار دی۔ تصویر سامنے آنے پر دنیا کی ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ اب بھارت کو بین الاقوامی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے بھی اس شفافیت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں بچہ بتا رہا ہے کہ کس طرح اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے نانا کو گولیاں ماری گئیں۔ ویڈیو میں خاتون بچے سے پوچھ رہی ہے کہ صبح آپ کے ساتھ بڑے پاپا تھے، ان کو کیا ہوا؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ ان کو مار دیا گیا۔ خاتون پوچھتی ہے کہ کس نے مارا، جس پر وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ پولیس والے نے، اور پھر اپنی معصومیت منہ سے گولی چلنے کی آواز نکال کر دکھاتا ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے کئی ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہیں جن میں پاکستان کے کئی سیاستدان، کھلاڑی اور فلم سٹارز شامل ہیں جو اس واقعہ کے حوالے سے ٹویٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ اس واقعہ نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ شاید دنیا نے انڈیا کی اس بربریت کو آج پہلی بار دیکھا ہو، لیکن مقبوضہ وادی میں رہنے والوں کے لیے یہ روز کا معمول ہے۔ اداکارہ مہوش حیات نے بھی ٹویٹ میں لکھا کہ اگر یہ آپ کا دل نہ ہلا سکے تو میں نہیں جانتی کہ کس سے آپ کا دل ہلے گا۔ ہم اور کب تک اسے اندیکھا کر دیں گے؟ وہاں کی زندگیاں بھی معنی رکھتی ہیں۔ کچھ تصاویر میں نانا کا 3 سال کا پوتا ان کے سینے پر بیٹھ کر روتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بشیر احمد کے گھر والوں کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے بشیر احمد کو گاڑی سے اتار کر گولی مار دی اور اس کے بعد بچے کو اس کے سینے پر بٹھا کر تصویریں بنائیں۔ ڈرامے ارطغرل غازی میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ نے مقبوضہ وادی میں نانا کی باڈی پر بیٹھے نواسے کی تصویر دیکھ کر رنجیدہ ہو گئی۔ اس تصویر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ ان انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ایک طویل عرصے سے مظالم پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حلیمہ سلطان نے لکھا کہ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد میں مقبوضہ وادی کے لوگوں کے غم اور بے بسی بیان کرنے کے لیے الفاظ کی تلاش میں ہوں۔ امریکی وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران سے تیل کی بھاری مقدار میں وینزویلا لے جانے والے 4 ایرانی بحری جہاز ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیل کی فراہمی امریکہ کی ایران پر عائد کردہ اقتصادی پابندیاں توڑنے کے مترادف قرار دی گئی ہیں۔ چائنا نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کے معاملات میں مداخلت نہ کرے اور اس فیصلے کے خلاف وہ متعلقہ اقدامات کے ذریعے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ برطانیہ نے چائنا کی جانب سے نیا سیکیورٹی قانون متعارف کرائے جانے کے بعد ہانگ کانگ کے شہریوں کو حقوق اور شہریت کی پیشکش کی تھی۔ ہانگ کانگ برطانوی سامراج کا حصہ تھا، لیکن 1997 میں اسے اس شرط کے ساتھ چائنا کے سپرد کیا گیا تھا کہ چائنا 50 سال تک اس شہر کے عدالتی اور قانونی خود مختاری کا تحفظ کرے گا۔ چائنا کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر برطانیہ یک طرفہ بنیادوں پر کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ اپنے اختیارات اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس حوالے سے چائنا نے مزید کہا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ چائنا نے اپنے بیان میں کہا کہ برطانیہ اپنے فیصلے کا جائزہ لے اور کسی بھی طرح ہانگ کانگ کے معاملے میں مداخلت سے باز رہے۔ بحرین میں ایک ہائی اسکول کی گریجویشن تقریب کا انعقاد کھلے مقام پر کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء کے والدین اور سرپرست اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اس سرگرمی میں شریک رہے۔ اسکول کی انتظامیہ نے کورونا کی وبا کے سبب تقریب کو اس طریقے سے منعقد کیا۔ ہر طالب علم کے ساتھ صرف ایک گاڑی کو آنے کی اجازت دی گئی۔ ہر طالب علم تقریر میں پورے وقت اپنی گاڑی میں موجود رہا۔ صرف سرٹیفکیٹ کی وصولی کے موقع پر طالب علم کو گاڑی سے نکل کر سٹیج پر آنے کی اجازت دی گئی۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کورونا سے متاثر ہونے والے 90% ایسے افراد جن کی بیماری کے دوران سونگھنے اور ذائقے کی حس ختم ہو جاتی ہے، وہ 1 ماہ کے دوران مکمل طور پر بحال ہو جاتی ہے یا اس میں بہتری آ جاتی ہے۔
اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اٹلی میں 49% مریضوں میں سونگھنے اور ذائقے کی حس مکمل طور پر واپس آ گئی، جبکہ 40% نے اس میں بہتری کے متعلق بتایا، جبکہ 10% افراد کا کہنا تھا کہ ان کی علامات ویسی ہی ہیں یا بگڑ گئی ہیں۔ اس وبا کے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہزاروں افراد میں طویل المدت طبی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ انسان کی سونگھنے یا ذائقے کی حس میں تبدیلی یا ختم ہو جانے کو ان کورونا کی بنیادی علامات قرار دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے قومی ادارہ صحت کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ علامات محسوس کرے تو فوری طور پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ قرنطینہ اختیار کرے اور اپنے ٹیسٹ کروائے۔ مصر میں ایک یونیورسٹی نے امتحانات میں شامل ہونے والے طلبہ کو نقل سے بچانے کے لیے کمرہ امتحان میں روبوٹ تعینات کرنے اور سوالیہ پرچہ روبوٹ کی مدد سے طلبہ میں تقسیم کرنے کا نیا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ کالج کی جنرل سپروائزر اور وائس چیئرمین ڈاکٹر ماجدہ ہجرت نے بتایا کہ روبوٹ کی مدد سے سوالیہ پرچہ تقسیم کرنے کا مقصد طلبہ اور نگران حضرات کے درمیان بات چیت اور نقل کے امکانات کو روکنا ہے۔ یہ روبوٹ مصری طلبہ نے خود ہی تیار کیا ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ روبوٹ کو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کالج کے نائب اور پروجیکٹ سپروائزر ڈاکٹر عادل طویل نے بتایا کہ روبوٹ کھانا یا دوا بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اسے آئسولیشن میں رکھے مریضوں کو کھانا پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان دنوں سعودی عرب کے بیشتر علاقے موسم گرما کے موسم کے مطابق سخت گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور سورج آگ اگل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب کی اسیر گورنری میں ہونے والی بارش اور ژالہ باری نے موسم کو غیر معمولی طور پر ٹھنڈا کر دیا ہے۔ بارش اور ژالہ باری سے سبزہ اور کھیت بھی لہلہا اٹھے ہیں۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقوں میں بعض علاقوں میں معمولی اور بعض میں شدید بارش ہوئی، جبکہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور مغربی ساحلی علاقوں پر تیز ہوائیں چلتی رہیں۔ آسٹریلوی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ خلا میں موجود بلیک ہول تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کے ماہرین کی نئی تحقیق کے مطابق کائنات میں موجود بلیک ہول کا سائز سورج سے 34 ارب گنا بڑا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ یہ بلیک ہول تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو روزانہ ایک سورج کے برابر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلیک ہول کا سائز گزشتہ ماہ کے مقابلے میں دگنا ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بلیک ہول کا سائز اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ کائنات میں موجود 2/3 ستاروں کو کھا جائے گا۔ سید علی گیلانی نے بھارتی پروپیگنڈے پر بھارت کو جواب دے دیا ہے۔ سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور مقبوضہ وادی کا رشتہ کلمہ طیبہ پر مبنی ہے۔ بھارت کی حرکتوں سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ بھارت ہمارا پاکستان سے تعلق نہیں توڑ سکتا۔ آخری دم تک آزادی کے اصول کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا۔ بھارتی حکومت نے 33 روسی لڑاکا طیاروں کی خریداری اور 59 طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ منظوری ایسے وقت پر دی گئی ہے جب چائنا اور بھارت مغربی ہمالیہ میں متنازع سرحدی علاقے لداخ میں آمنے سامنے ہیں۔ منظوری پر مجموعی طور پر 2 ارب 43 کروڑ ڈالر کی لاگت آئے گی۔ دوستو، بھارت کے پاس آدھے سے زیادہ عسکری ساز و سامان روسی ساختہ ہے، جبکہ نئی دہلی نے گزشتہ کئی دہائیوں میں ہائی ٹیک کے لیے امریکہ اور اسرائیل کا رخ کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج حملے پر مذمتی بیان رکوانے کی بھارتی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ کئی ممالک پہلے ہی شدید مذمتی بیان جاری کر چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز میں سزا سنانے والے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا ہے۔ انتظامی کمیٹی نے ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات مکمل ہونے پر احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ شہباز شریف نے ارشد ملک کی برطرفی کے فیصلے پر کہا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ اب انصاف کا تقاضا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سزا کو ختم کیا جائے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ ارشد ملک کی تعیناتی شاہد خاقان عباسی نے کی تھی۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ جج بلیک میل کیس کے 2 کرداروں میں سے ایک ارشد ملک برطرف ہو گئے ہیں۔ کھیل کا دوسرا کردار مریم نواز ہیں۔
مریم نواز نے جج کی ویڈیو استعمال کر کے اپیل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اپیل پر سزا ہونا باقی ہے۔ ارشد ملک نے 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ سٹیل ملز کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ کیس میں انہیں باعزت بری کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابو ظہبی میں آج سے کچھ پارک اور ساحلی تفریحی مقامات کھولنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، تاہم وہاں داخل ہونے والوں کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کا جسمانی ٹیمپریچر نارمل ہو اور وہ کورونا سے متاثر ہونے کا سرکاری سرٹیفکیٹ بھی رکھتے ہوں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔